السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سر صاحب, روز کی طرح ہم آپ کو آج پھر جواب دہ بنائیں گے. اچھا. معاملات بہت سے ہیں, بکھرے پڑے ہیں, سمیٹنے کے لیے ہم آپ کو زحمت دیں گے. کیا آپ تیار ہیں؟ تیار. خبردار, ہوشیار اور تیار. آپ کر دیں. اچھا, اب دو چار بڑی خبریں ہیں, اور ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والا معاملہ تو بدستور بکھرا پڑا ہے, کیونکہ بانی سے ملاقات کسی کی ہو نہیں پا رہی, کلیئرٹی آ نہیں رہی. تو آپ نے اس پر پیشن گوئیاں تو کر دی ہیں, لیکن آج عمر ایوب صاحب کی پریس کانفرنس میں دھماکے دار باتیں تھیں, کچھ الزامات تھے جن کی تصدیق بہت ضروری ہے. لیکن اگر ایک سیکرٹری جنرل اور ایک اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں اس نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں سخت, تو پھر ظاہر ہے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس کے لیے وہ کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. پھر کرکٹ کا معاملہ, چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ, جیسے گلے کی ہڈی, سر کا درد اور جان کا وبال بنا ہے. جتنے کرکٹ شائقین ہیں وہ تو زبزب میں ہیں کہ بنے گا کیا, اور صرف پاکستان نہیں, انڈیا میں بھی اس وقت بڑی کیوریوسٹی ہے کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوگا. اور آئی سی سی جس نے فیصلہ کرنا ہے, 15 منٹ آج میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے کل تک کر دیا ملتوی. پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات, آپ نے کل ایک پریڈکشن کی, اس کو کچھ لوگ بائی نہیں کر رہے, اور کچھ اس میں کچھ لوگ بہت سے لوگ نہیں بائی کریں, لیکن اس میں دو مختلف آراء آ رہی ہے. کہیں آپ نے کرنٹ دوڑا دی ہے اور کہیں تشویش دوڑا دی ہے, لیکن اس میں جو وزن آ رہا ہے وہ فیصل وابڈا صاحب کا ایک ٹلٹ بانی کی طرف کہ جان کو خطرہ, بانی کے لیے فیصل وابڈا صاحب کھڑے ہو جائیں گے, یہ ان کا کہنا ہے. پھر دوسری طرف آصفہ بھٹو صاحبہ کا بھی کچھ کنسرن. آپ بتائیں ان میں سے سب سے پہلے آپ کس پر بات کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے, سارے بڑے اہم ایشوز ہیں اور سب پہ کچھ مجھے کہنا ہے. ظاہر ہے پروگرام بھی چلانا ہے نا, مگر کافی عرصے سے کرکٹ پہ بات نہیں ہوئی, اور آج کل جس قسم کے حالات ہیں کوئی تھوڑی سی شغل بھی ہونا چاہیے نا کرکٹ پہ. تو میرا, آپ کو پتہ نہیں انٹرسٹ ہے کہ نہیں, مگر میرا خیال ہے زیادہ تر لوگوں کو کرکٹ میں انٹرسٹ ہے, پالیٹکس میں اتنا نہیں ہے. ہاں یہ ہے, لیکن کرکٹ میں بھی تو پالیٹکس ہی چل رہی ہے نا چیمپئنز ٹرافی کے اوپر. اسی لیے اسپورٹ اینڈ پالیٹکس مکس تو نہیں کرتی, مگر شو کے اندر مکس کرتی. شو کے اندر مکس, اور اس کے لیے آپ سے زیادہ بہتر موضوع شخصیت تو میرا خیال ہے کرکٹ سے شروع کرو یار. کرکٹ سے آج میں کوئی چوکے چھکے ماروں وہاں. اچھا چلے, پاکستان کی سرزمین پہ لگتے ہیں یا نہیں لگتے, لیکن آج شو میں آپ لگائیں گے. تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں, کنفیوژن کا خاتمہ کریں. آج ہمیں لگ رہا تھا کہ چیئرمین پی سی بی جو بہت ڈٹرمنڈ نظر آئے, محسن نقوی صاحب, وہ اچانک دبئی پہنچے, اور ان کے ساتھ ایڈوائزر ٹو چیئرمین بھی ہیں, اور وہاں انہوں نے بہت سی میٹنگز کی. لیکن آئی سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں سولوشن نکلنے کے بجائے 15-20 منٹ کے بعد اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے. اور اب جے شاہ آ رہے ہیں ادھر آئی سی سی میں. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, چڑیا کی خبر کیا ہے کہ میٹنگ میں کیا ہوا جو اجلاس ملتوی ہو گیا؟ آپشنز کیا ہیں؟ میرے پاس کوئی خبر تو نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. اچھا. مگر مجھے پتہ ہے کیا ہوگا, کیونکہ 4-5 سال میں بھی تو آتا جاتا رہا ہوں نا, تو کچھ تو انسائڈ انفارمیشن ہوتی ہے نا. پرسنالٹیز کون سی انوالوڈ ہیں, آرگیومنٹس کون سے دیے جائیں گے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ساری چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. تو اس لیے آئی تھنک آئی مے بی ایبل ٹو سجیسٹ کہ شاید یہ بات کہاں جا کے جائے گی, یا یہ اونٹ کہاں جا کے بیٹھے گا. تو میرا خیال ہے اس لیے آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس دس, بیکاز بڑے لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. مور پیپل انٹرسٹڈ ان دی چیمپئنز ٹرافی اینڈ انڈیا پاکستان. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ایشو ہے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں, پھر لاجکلی دیکھتے ہیں کہاں جائے گا. یہ ایشو یہ ہے کہ ایشیا کپ جب ہوا تھا تو اس کی نیگوسیشن میں نے کی تھی. اس وقت میں چیئر میں تھا, تو اس وقت جو باتیں ہوئی جے شاہ سے وہ میرے ذہن میں ہیں, اور مجھے پتہ ہے اس کا موقف کیا ہے اور وہ کیسے اس کو آرگیو کرے گا. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیسے آرگیو کیا تھا اور کہاں اس کو میں نے گرایا تھا. اس وقت وہ تیار نہیں تھے ہائیبریڈ ماڈل کے لیے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, تھرڈ کنٹری میں ہی ہوگا, نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں. اور انہوں نے اپنے سارے ایشیا کے جو لوگ تھے, ایشیا کپ کے جو لوگ کھیلتے ہیں, سب کو اپنے ساتھ لے لیا تھا. ہمارے لیے ایک ووٹ بھی نہیں تھا. اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ یا سری لنکا میں کھیل لیں یا دبئی میں کھیل لیں, یہاں تک کہ یہاں کے عمان میں بھی کھیلا جا سکتا ہے, مگر پاکستان میں نہیں کھیل سکتے. اور انہوں نے ٹاپ 5-6 کنٹریز جو تھی, بنگلہ دیش اور سری لنکا, ان سب کو اپنے ساتھ لے لیا تھا. تو as a result that it was very difficult to get the Asia Cup to be played partly in Pakistan and partly outside Pakistan. تو اس کے لیے مجھے کافی جدوجہد کرنی پڑی. انڈین میڈیا کے ساتھ بھی مجھے رابطے کرنے پڑے, ان کو بھی سمجھانا پڑا,
اور اس کے بعد پھر ICC کے لوگوں کو ACC کے لوگوں کو سمجھانا پڑا, تھوڑی بہت دھمکی بھی دینی پڑی اور تھوڑی بہت آگے کی باتیں بھی کرنی پڑی. تو فائنلی پھر جا کے وہ آخری سٹیج ہوگی, آپ کو یاد ہوگا آخری سٹیج نے اناؤنس کیا تھا, بیکاز ہی واز ہیڈ آف دی ایشیا ACC اس وقت. تو انہوں نے پھر آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے, انڈیا کے جو گیمز ہیں وہ دبئی میں ہوں گی یا سری لنکا میں ہوں گی, اور باقی گیمز پاکستان میں ہوں گی. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تین گیمز پاکستان میں ہوں گی, باقی ساری کی ساری باہر ہوں گی. پھر وہاں سے 3 سے 5 پہ لے کے جانا, وہ پھر ایک نیا راؤنڈ آف نیگوسیشنز مجھے کرنا پڑا. سو آئی نو وہ کیا کہیں گے اور اس دفعہ بھی کیا موقف ہوگا ان کا. اب آئیے آپ کے اب جا کے بات کہاں پھنسی ہے. پھنسی یہ ہے کہ ہائبرڈ ماڈل تو ایکسیپٹ ہو گیا ہے آفٹر دی ایشیا کپ. تو کیا اب پاکستان ول ایکسیپٹ کہ ہائبرڈ ماڈل چلایا جائے؟ کہ ہائبرڈ ماڈل کا تو یہی ہے نا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی گیمز اینڈ سم فیو ادرس, باقی جو ہے باہر, اور اینڈ دیٹس اٹ. مگر پاکستان بورڈ نے اور میرے خیال گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر انڈیا ہائبرڈ ماڈل چاہتا ہے تو پھر کچھ اس میں تھوڑی سی وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ ہائبرڈ ماڈل ہے کیا. اچھا. جس کی ابھی تک یہاں میڈیا کے اندر ڈسکشن نہیں ہوئی, جو کہ آج میں چھیڑوں گا اس ڈسکشن کو. اچھا. انڈیا یہی کہہ رہا ہے کہ جی ہماری گیمز جو ہیں اور فائنل, کیونکہ انڈیا سمجھتا ہے وہ فائنل میں آ جائیں گے, وہ دبئی میں ہو جائیں, باقی ہم پاکستان میں کرتے ہیں. اور محسن نقوی صاحب نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم تو ہائبرڈ ماڈل کھیلیں گے ہی نہیں, سارے کا سارا کھیلیں. اور جو کانٹریکٹ کیا ہے بٹوین پاکستان اینڈ ICC, وہ کانٹریکٹ کی جو پہلے ڈرافٹس تھے وہ میرے زمانے میں ہوئے تھے. تو اس ڈرافٹ کے اندر ہمارا بھی ہاتھ ہے کہ ہم نے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے ICC کو سمجھایا تھا کہ یہ آگے چیمپئنز ٹرافی جو آ رہی ہے وہاں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اس کے اندر بھی ہم نے کلوزز ڈالے ہیں جو کہ ہمارے حق میں ہیں. اب وہ بھی ان کے اوپر بھی بات ہوئے گی. تو میں سمجھتا ہوں ہمارا کیس بڑا اسٹرانگ ہے. اب انڈیا کا کیس کوئی نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس صرف یہی ہے کہ گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی. اب تھوڑا سا شوشہ چھوڑا انہوں نے کہ جی وہ پاکستان کے اندر سول انریسٹ ہے, تو اس لیے وہاں ہم نہیں کھیل سکتے. مگر وہ بکتا نہیں ہے. وہ ٹھیک, سول انریسٹ تو ہر ملک میں ہوتا ہے, تو اس لیے یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. ٹیررزم از اے ڈفرنٹ تھنگ. دیر از نو ٹیررزم افیکٹنگ کرکٹ رائٹ ناؤ. سو اب پتہ یہ چلا کہ آج مختصر سی میٹنگ ہوئی ہے, سارا بورڈ بیٹھا ہوا تھا وہاں. تو محسن نقوی صاحب نے کہا ہم نہیں, سارے کا سارا کھیلنا پڑے گا ہمارے یہاں. اور انڈیا کی طرف سے کہ ہم نہیں کھیل سکتے, ہم نہیں کھیلیں گے. اس کے بعد کچھ ووٹنگ شوٹنگ انہوں نے کوئی لوگوں کے اوپینین پوچھے. جب وہ لوگوں کے اوپینین پوچھے تو کچھ لوگوں نے تو بڑا اوپنلی انڈیا کا ساتھ دیا, کچھ لوگوں نے اف اینڈ بٹ تھوڑا ایسے کر کے ہاں یہ بھی ہے وہ بھی ہے. کھلی طرف پاکستان کا سائڈ نہیں دی. جنہوں نے سائڈ لی وہ انہوں نے انڈیا کی سائڈ ہی لی. اور مجھے پتہ نہیں ہے کس نے لی, مگر میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ اس میں جو ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے دباؤ میں ہیں. سرٹنلی سری لنکا would have been a strong supporter of India. بنگلہ دیش میں اب حکومت بدل چکی ہے اور وہاں پہلے بڑی پرو انڈیا گورنمنٹ تھی, اور جو بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین تھے وہ بھی بڑے کلوز تھے اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ. اینڈ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا موقف کیا ہوگا, بٹ میرا خیال ہے کہ اگر وہ چینج ہو گئے ہیں تو پھر شاید, یا نہ بھی چینج ہوئے ہوں تو ان کے ڈائریکشنز فرق ہوں گے. اینڈ آئی تھنک دے مے سپورٹ پاکستان. آئی کانٹ سے بٹ آئی تھنک سو. اس وقت دے ور ناٹ. تو اب یہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ملتوی کر دیا سیشن اور کہا اچھا جی آپ انڈیا اور پاکستان آپ آپس میں بات کر لیں, تو ہمارے تو بس کی بات نہیں. اور میرا خیال ہے وہاں بھی ڈیڈ لاک ہے. انڈیا پاکستان حل نہیں کر سکے. اب کل پہ بات چلی گئی ہے. اب ہوگا کیا؟ ICC حالت خراب ہو جاتی ہے اگر انڈیا پاکستان کے میچ نہ ہو. اتنے کمپلیکیشنز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اصلی کمپلیکیشن یہ ہے, براڈ کاسٹر نے کہہ دیا ہے, اور براڈ کاسٹر انڈین براڈ کاسٹر ہے جس نے ساری گلوبل رائٹس ان کے پاس ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ اگر انڈیا پاکستان کے میچز نہیں ہوں گے اور اگر پاکستان پل آؤٹ کر جاتا ہے تو پھر آپ کو اگر 100 روپے دے رہے ہیں تو آپ کو 60 روپے دیں گے. تو ICC کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے. تو پیسہ ہے وہاں پہ, منی میکس دا میئر گو اراؤنڈ. تو اب بات یہ ہے کہ تو پیسہ بھی آنا چاہیے, انڈیا پاکستان کے میچز بھی ہونے چاہیے, اور دونوں راضی بھی ہونے چاہیے. دونوں راضی. تو یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟
تو ہیئرز دا فارمولا. میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ فارمولا پٹ اپ ہوگا کل. مجھے لگتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. جے شاہ کے آنے سے پہلے ہوگا یا اٹ ڈزنٹ میٹر. نو, اس کی وجہ یہ ہے کہ جے شاہ ابھی بھی کنٹرول کرتا ہے آئی سی سی کو, اور کل یا پرسوں وہ چیئرمین بن جائیں گے تو پھر بھی وہی حال ہے, کوئی نئی بات نہیں ہوگی. بی سی سی آئی کا اتنا ہے. ہاں بہت ہے, ہمیشہ بی سی سی آئی اندر ہو, چیئرمین ہو یا نہ ہو, دے کنٹرول آئی سی سی. اوکے, پیسہ ہے نا. obviously. انڈیا کو جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارا ووٹ ہمارے ساتھ ووٹ نہیں دیں گے, ہم آپ کے ساتھ کھیلیں گے نہیں. اور باقی بورڈز ایکسیپٹ فار آسٹریلیا اینڈ پاکستان اینڈ انگلینڈ, باقی بورڈز بیچارے بڑے غریب ہیں. ان کا حال خراب ہے. ویسٹ انڈیز ہو یا بنگلہ دیش ہو یا ایون ساؤتھ افریقہ, اگر انڈیا ان کے ساتھ نہ کھیلے تو وہ تو اپنے بورڈ نہیں چلا سکتے, کیونکہ انڈیا کے میچز کے اوپر پیسے آتے ہیں. اور اس لیے یہ مسئلہ ہے. تو پاکستان تو اب پی ایس ایل کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے, نہیں تو پہلے پاکستان کا بھی وہی حال تھا. اور انڈیا, انگلینڈ اور آسٹریلیا ویسے ہی انڈیپینڈنٹ ہے, وہاں ڈومیسٹک کرکٹ از ویری اسٹرانگ اینڈ بڑے اسپانسرز ہیں ان کے پاس. تو فارمولا میں آپ کو تھوڑا اشارہ کرتا ہوں, تھوڑی کہانی بنانی ہے نا. جب یہ بات ہو رہی تھی میری جے شاہ کے ساتھ ہائیبرڈ ماڈل کے اوپر, اچھا, تو میں نے اس کا پہلے بھی ہلکا سا ذکر کیا, میں پھر کرتا ہوں, زیادہ نہیں کروں گا, بیکاز آبویسلی کچھ میٹنگس کے جو منٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑے کانفیڈینشیل ہوتے ہیں. اوکے. تو ایک میٹنگ ایسی تھی جس میں جے شاہ تھے, میں تھا, اور آئی سی سی کے چیئرمین تھے اس وقت کے. جب میں نے یہ ہائیبرڈ کی بات کی تو اس وقت جے شاہ صاحب اس کو اپوز کر رہے تھے. ایشیا کپ کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے یہ کہا کہ یہ بڑا اچھا ماڈل ہے, کیونکہ اگر آپ ہائیبرڈ نہیں کھیلیں گے تو ہم نہیں کھیلیں گے آپ کے ساتھ, اور وہ نہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں, نہ آئی سی سی کر سکتے ہیں, نہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا. تو میری سجیشن آپ سے یہ ہے کہ آپ ہائیبرڈ ماڈل مان لیں, اور جب آپ کے ہاں ورلڈ کپ وغیرہ ہوں گے تو ہم اس وقت بھی ہائیبرڈ ہی کریں گے. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی دونوں طرف ایک سا. اگر آپ ہمارے لیے ہائیبرڈ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ہائیبرڈ, تو پھر میں پرپوز کرتا ہوں کہ اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں, کیونکہ میں اگر آپ ہائیبرڈ نہیں مانیں گے میرا تو میں نہیں کھیلوں گا آپ کے ساتھ. تو جب آپ کی باری آئے گی, آپ ابھی نہ کھیلیں تو آپ کی باری آئے گی, میں نہیں کھیلوں گا. اور میں نے کہا مجھے گورنمنٹ نے کہہ دیا, تو اب آپ اس کا آؤٹ سائڈ کیا, آپ کہتے ہیں آپ کی گورنمنٹ نے کہا, میں کہتا ہوں میری گورنمنٹ نے کہا. بات تو آگے بڑھانی ہے کہ آپ گورنمنٹ کا بھی خوش رہیں اور ہم بھی کام کر لیں اور پیسے بھی آ جائیں. تو سولوشن یہی ہے, جس کے اوپر جے شاہ کا تو میرا خیال ایک رنگ آیا ایک رنگ گیا, یہ کیا نیا ڈرامہ کر رہا ہے. مگر آئی سی سی والا صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے ایکسائٹ ہو گئے, انہوں نے ایک دم نوٹ بکس میں لکھنا شروع کر دیا کہ ہاں یہ تو ایک مسئلہ کا حل ہے. تو اگر پاکستان, اگر آگے ورلڈ کپ وغیرہ آ رہے ہیں انڈیا میں, تو اگر پاکستان کے میچز جو ہیں, اگر پاکستان کا یہ موقف رہا تو پھر وہ میچز تو ایسٹ پاکستان میں ہو سکتے ہیں, بنگلہ دیش میں ہو سکتے ہیں. تو وہ تو پاکستان جائے گا مدراس کھیلنے کے لیے یا ممبئی کھیلنے کے لیے, تو وہ تو 2 گھنٹے کی فلائٹس ہیں. تو کلکتے سے تو فلائٹ جو آدھے گھنٹے کی ہے ڈھاکہ. اچھا. تو آپ کے میچز تو بنگلہ دیش میں ہو سکتے ہیں. جی. اچھا, تو جس میں بنگلہ دیشی جب ان کو یہ خبر ملی بڑے خوش ہو گئے, انہوں نے کہا 5 پیسے بن رہے ہیں, ون فار ایوری ون. تو میں نے کہا کہ اس لیے یہ بہتر ہے. اچھا. مگر جے شاہ نے سوچا کہ یہ بڑی خطرناک بات کر رہا ہے, ہمارے ہاں جو ایونٹ ہو رہا ہے وہاں سے بھی چھیننا چاہ رہا ہے. تو اس نے اس بات کو گول کر دیا اور یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ چلے ہم آپ کر لیں 4-5 میچز اور ہمارے میچز باہر ہو جائیں. اچھا. اب میں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ صرف انڈیا کے میچز باہر ہو جائیں 3-4, یہ نہیں کہ باقی بھی 2-3 جو ہیں, سری لنکا کا میچ ود پاکستان یا کسی اور کا, وہ بھی پاکستان میں ہونا چاہیے. مگر میں جب چلا گیا تو میرے پیچھے سے ذکا اشرف صاحب آ گئے. اس کے بعد 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ جی انڈیا کے علاوہ بھی کچھ میچز ہوں گے باہر, اور دوسرا یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ پاکستان جا کے انڈیا میں کھیلے گا. سرنڈر کر دیا نا وہ سب کچھ. اچھا, حالانکہ میں نے اس کے اوپر بالکل تکڑا, وہی میرا پوائنٹ تھا کہ اگر آپ وہ نہیں کنسیڈ کرتے تو ہم نہیں کریں گے. برابری کی بنیاد پہ تھا فیصلہ. ہاں. اب میرا یہ پرپوزل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کو یہ پرپوزل پٹ اپ کرنی چاہیے کہ جی ٹھیک ہے ہم تو نہیں کھیل سکتے ہائیبرڈ, مگر اگر ریسیپروسٹی کی بات ہے, جو ابھی آپ نے کہا برابری کی بات ہے, تو ٹھیک ہے, پھر آپ ہمارے ساتھ آئی سی سی ایونٹ کے اندر جو کریں گے تو آئی سی سی کو آپ کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہیے. تو پھر کل کو جو میچز ہونے ہیں آپ کے ہاں آئی سی سی ایونٹس,
وہ بھی ہائیبریڈ میں ہوں گے. ہم بھی انڈیا میں نہیں کھیلیں گے. نہیں آئیں گے ہم بھی انڈیا. آپ نہیں آ رہے پاکستان, ہم بھی نہیں آئیں گے. آپ 3-4 میچز باہر کر رہے ہیں, اس کے بھی 3-4 باہر ہو جائیں گے. جو آپ ہمارے ساتھ کریں گے وہی آپ کے ساتھ آئی سی سی کے میچ ہے نا. انڈیا پاکستان کا فیصلہ نہیں, آئی سی سی کا. تو آئی سی سی جو فیصلہ کرے وہ انڈیا کے لیے بھی وہی ہو اور ہمارے لیے بھی وہی ہو. تو پھر یہ ہے کہ پھر ہم کھیل سکتے ہیں ہائیبریڈ. مگر اس کے لیے آئی سی سی کو ریٹن گارنٹیز دینی پڑے گی کہ کل کو انڈیا نے اگر گڑبڑ کی تو آئی سی سی انڈیا کو پینلائز کرے گا. اور اگر آج آئی سی سی اگری کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگلے جو میچز ہیں انڈیا کے اندر بھی وہ بھی ہائیبریڈ ہوں گے, انہی ٹرمز کے اوپر ہوں گے جن ٹرمز کے اوپر یہ ہائیبریڈ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. اور اگر اس وقت انڈیا اگری نہیں کرتا, آخری وقت پہ کہتا نہیں مانتے, تو پھر آئی سی سی ول پل آؤٹ دوز. یہ کانٹریکٹ میں لکھنا چاہیے تاکہ ہم پھر سو کر سکیں, دین وی کین کلیم. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان یہ موقف لے تو بڑا مشکل ہو جائے گا انڈیا کے لیے بھی اور آئی سی سی کے لیے بھی ٹو پل اس کو نو کرنے کا. دیکھیے یہ جو آرگیومنٹ ہے نا ہمیشہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ریسیپروسٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم سے جو آپ کریں گے وہی فلانے کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے یا آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان ایکول ٹرمز ہوں. لیکن بھارت اس میں کیا ریزن دے سکتا ہے اگر وہ اس کو منظور نہیں کرتا اور یہ اگر آپشن موجود بھی ہے؟ یہ فیصلہ آئی سی سی کا ہے اور یہ ووٹنگ کے ساتھ ہوگا. اور اس کے اوپر اگر وہ 2-3 ووٹ ایکسٹرا لے لیتے ہیں پاکستانیز آن دس پرنسپل, میرا خیال ہے یہ کام چل جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ منوایا جا سکتا ہے یہ بات. اور انڈیا کے پاس کوئی شاید آپشن نہ ہو, اور لگتا ہے ایسے ہے کہ اگر ووٹ لیا اس پہ تو ووٹ جو ہے پاکستان کے حق میں جائے گا اور انڈیا نہ کرے گا اس کو, نہیں مانے گا مگر ان کے خلاف ووٹ جائے گا. بعد میں اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. جے شاہ چیئرمین ہو یا نہ ہو, جے شاہ کے لیے آئی سی سی کے لیے اس کو رد کرنا, اپنی ایک اگریمنٹ کو, ایک پبلک اناؤنسمنٹ کو, اور وہ پھر آپ عدالت میں لے جا سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان شوڈ فائٹ فار دس کہ یا تو انڈیا پاکستان کے آ کے کھیلے یا پاکستان نہیں کھیلے گا, اور یا پھر جو ٹرمز آپ ہائیبریڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ امپوز کرتے ہیں وہی ٹرمز انڈیا کے اندر جو میچز ہوں گے وہ آپ کو کرنا چاہیے. اب اس میں ہمارا کچھ فائدہ بھی ہے. ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو 1-2 ایونٹس ہیں انٹرنیشنل اگلے 3-4 سال. یہ ایک ہے, اس کے بعد شاید ایک آدھ اور مل جائے گا 2-3 سال میں. انڈیا کے اندر تو 6-7 ہے جی, آنے والے 2-3 سال کے اندر اچھے خاصے ہیں. اچھے خاصے تو پھر آپ کو ایڈوانٹیج مل گیا, وہ بھی بڑے میگا ایونٹس ہیں, اور آپ کو ایڈوانٹیج مل گیا, اور اسی لیے انڈیا اپوز کرے گا اس کو بھی. مگر میرا خیال ہے کہ ایونچولی سولوشن ادھر ہی جانی پڑے گی کہ ریسیپروسٹی, ہم ہائیبریڈ کھیلتے ہیں, یہ ٹرمز ہیں انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لے یا آئی سی سی طے کر دے, اور یہی ٹرمز لگیں گی آگے, اور ابھی اناؤنس کریں اور آگے کانٹریکٹ بنائیں آگے جو میچز. اور یہ جلدی کرنا پڑے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں, وہ ایک دفعہ جب یہ طے ہو جائے گا تو اس کے بعد بنا لیں گے نا, وہ تو ہو جائے گا, دیٹس ناٹ این ایشو. لیکن کتنا وقت ہے ابھی باقی کے اس حوالے سے؟ مشاورت مکمل ہونی چاہیے کیونکہ 100 days اہیڈ آپ نے پلان دینا, شیڈیول دینا. یہ تو اگر کل یہ اگری ہو جاتا ہے سولوشن, تو پھر آئی سی سی بنا لے گا نا سارا فارمولا شلا, وہ تو ہو جائے گا. کیونکہ ابھی تو جو اگلے انڈیا کے ایونٹس ہونے ہیں وہ تو اس کے تو ان پرنسپل لکھنا ہے نا کہ یہی ٹرمز جو ادھر, تو اس کی ٹرمز جو ہیں وہ بنانی ہے, وہ بن جائیں گی. وہ آلریڈی ہوم ورک کیا ہوا ہے اس کے اوپر. ہاں, وہ سب نے کیا ہوتا ہوم ورک. ہوم ورک ہوا ہوا ہے, وہ صرف انگوٹھا لگانے نے, تو وہ انگوٹھے لگ گئے تو پھر وہی ٹرمز جو ہیں وہ اگلے کانٹریکٹس کے اندر بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک دس از ون وے آؤٹ. اور اس طرح سے پاکستان کو ایج ملے گا کہ پاکستان نے اپنی ٹرمز پہ چیمپئنز ٹرافی کو, پاکستان نے یہ کہا جی جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کے ساتھ ہوگا. تو کرکٹ کی بھی جیت ہے, بی سی سی آئی کی بھی جیت ہے ان مائی ویو, بیکاز وہ اپنی گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. اسے گڈ ول جیسچر کہہ لیں گے بی سی سی آئی, بیکاز میرا خیال ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ مائنڈ نہیں کرے گی. یہ بی سی سی آئی کو ذرا تکلیف ہوتی ہے اور انڈین گورنمنٹ کو کم ہوتی ہے. وہ میں بتاؤں, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو بتاؤں, انڈین گورنمنٹ کو تکلیف ہوتی ہے جب انڈیا پاکستان آ کے کھیلتا ہے, جب بی سی سی آئی پاکستان آ کے کھیلتی ہے, تو ان کی وہ فارن پالیسی کا ایشو ہے. ٹھیک, اور جب پاکستان اگر انڈیا میں نہیں کھیلے گا تو ان کو کوئی تکلیف نہیں, وہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا, تو وہ ہائیبریڈ میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک ایک سچویشن ایسی ہے جس میں انڈین گورنمنٹ اپوز کرے گی, دوسرا یہ جو کہ
کہ جی انڈیا یہاں نہیں کھیلے گا, مگر دے ڈونٹ مائنڈ اگر پاکستان انڈیا میں نہیں کھیلتا. اچھا ہاں, بی سی سی آئی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کھیلے یہاں, مگر گورنمنٹ نہیں کرنے دیتی. تو ادھر گورنمنٹ نہیں کہے گی کھیل لو, بی سی سی آئی کرے گی, کیونکہ ان کے زیادہ پیسے بنتے ہیں جب ان کے اسٹیڈیم کے اندر ہاؤس فل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یس یو رائٹ. اچھا ویسے بریک پر جانے سے پہلے آپ کتنے % شیور ہیں کہ یہ والا فارمولا جو ہے یہ چلے گا؟ میں نیگوشیٹ نہیں کر رہا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راستہ ہے, اور اگر پاکستان کی ٹیم جو وہاں گئی ہوئی ہے, محسن نقوی صاحب ویری کمپیٹنٹ مین, اگر وہ اس قسم کی کوئی پوزیشن لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے, پاسبل ہے. دس از ون سولوشن. اوکے, تو یعنی متبادل وینیو کا آپشن ہم ایگزاسٹ سمجھیں کہ دبئی ہو سکتا ہے یا سری لنکا ہو سکتا ہے یا چیمپئنز ٹرافی پوسٹ پون بھی ہو سکتی ہے. یہ میرا نہیں خیال پوسٹ پون وغیرہ کا کوئی آپشن ہے. اوکے, میرا خیال ہے کہ اگر تو انڈیا اور آئی سی سی نہیں مانتے یہ میری والی بات, تو پھر یہی ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے. جب ہم نہیں کھیلیں گے اوکے, تو پھر یہ چیمپئنز ٹرافی شفٹ ہو جائے گی ٹو اندر کنٹری, کیونکہ قانون کے مطابق کر سکتا ہے آئی سی سی. اب اگر اس میں نقصان بہت ہے فائنینشیل, تو میرا خیال ہے کہ گھوم پھر کے کہیں نہ کہیں آئیں گے. اور ریسیپروسٹی جو ہے نا, کہ جو ابھی آپ کریں گے ہم پاکستان کے ساتھ, وہ پھر بعد میں انڈیا کے ساتھ بھی وہی ہوگا. یعنی ابھی ایک بار پھر بال جو ہے اس کی ڈیٹیلز کے لیے. محسن نقوی صاحب نے وکلاء سے بھی ملاقاتیں کی ہیں, اس کے قانونی پہلو کیا ہیں وہ آپ نے سیٹھی صاحب سے جانے.